إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه وفي رواية أحدهما ولم يدخلاه الجنة۔ عزیز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، یہ عظیم اور قیمتی ایام، قیمتی راتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان راتوں کو قیمتی کہنا، افضل کہنا صرف زبان کے ساتھ نہیں، بلکہ ان راتوں کو قیمتی اس وقت بنائیں گے جب ہم زندگی سے عملاً ثابت کر کے دکھائیں گے اور اس راتوں کو جاگیں گے، کثرت سے اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ زاری کریں گے، تو پھر یہ راتیں قیمتی ہوں گے۔ صرف زبان سے یہ کہنا کہ یہ راتیں بہت افضل ہیں، بہت قیمتی ہے، کہ اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی دے گا، اللہ رب العالمین نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا، بہت قیمتی راتیں ہیں، لیکن یہ قیمتی نہیں ہے جب تک اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اپنے آپ کو ان راتوں میں نہیں ٹکائیں گے، اس وقت تک قیمتی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے پانی کا بوتل ہے، آپ کہتے ہیں یہ پانی میٹھا ہے، لذیذ ہے، لیکن کہتے جاتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ملے گا جب تک اس پانی کو پئیں گے نہیں، استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح سارے اعمال میں سے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں کہا ہے، ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا، لیکن جب عملاً کریں گے تو پھر وہ کرنے کا مقصد وہی ادا ہوگا۔ تو اس لیے یہ راتیں ہمارے سامنے ہیں، بہت عظیم راتیں ہیں۔ ان راتوں میں سب سے پہلے کام، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین صرف مومنوں کے لیے خطاب نہیں کر رہے، بلکہ ان یہودیوں کے لیے، ان عیسائیوں کے لیے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بیٹا مقرر کیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کو 3 ذات بنایا، 3 الہ بنایا، پھر بھی اتنا زیادتی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پھر خطاب فرما رہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ لوگ اگر اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ صرف یہ نہیں بلکہ وہ منافقین جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا جگہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین پھر ان کے بارے میں خطاب فرما رہے الا الذین تابوا واصلحوا واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین۔ ان منافقین کی طرف بھی خطاب کیا اللہ رب العالمین نے، اگر یہ بھی اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، توبہ کرے، اللہ رب العالمین ان کو بھی معاف کرے گا۔ صرف یہ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا یہ پیغام عام ہے، سارے انسانیت کو ہے، وہ شخص کی طرف بھی ہے جس نے پوری زندگی اللہ کے سامنے توبہ نہ کر سکا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گناہوں سے ہاتھ نہ دھو سکا، آج اس کو موقع دیا ہے، یہ راتیں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ راتیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم نے حد سے تجاوز کیا ہے، گناہ کیا ہے، پریشان مت ہونا، غمگین مت ہونا،
اللہ رب العالمین کا یہ دعویٰ ہے، یہ اعلان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تم نے ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارا ہے، لیکن مایوس کبھی بھی نہیں ہونا۔ اور اللہ رب العالمین کے سامنے خصوصاً اور حقیقتاً یہ راتیں عظیم ہے اور فضیلت ہے، لیکن اگر ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے کر کے دکھائے پھر یہ راتیں قیمتی ہوگا۔ ہم زبان سے کہیں راتیں قیمتی ہے اور ہم رات لہو و لعب، کھیل کود، چائے پینے، تماشا میں لگائے، یہ راتیں قیمتی نہ ہوگا، اس وقت تک ہم معافی نہیں ملیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعجب آور واقعہ جو آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں خطبہ سے، کہ اللہ کے رسول منبر پر چڑھتے گیا، آمین کہتے گیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کیف تصنع یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول آپ اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح عمل کرتے نہیں تھے، کیا ہو گیا آج آپ نے یہ عمل کر کے دکھایا؟ فرمایا جبرائیل آئے تھے، بددعا فرمایا رغم انف رجل ادخل علیہ رمضان ثم انسلخ ولم یغفر له۔ رمضان آ گیا اس نوجوان کی زندگی میں، اس بڑا آدمی کی زندگی میں، اس آدمی کی زندگی میں رمضان آ گیا، لیکن یہ بدبخت اپنے آپ کو گناہوں سے معاف نہ کر سکا۔ پھر کیا فائدہ اس رمضان آنے کا، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں لایا۔ اللہ کے رسول کی بددعا ہر اس شخص کے حق میں قبول ہو جائے گا۔ بددعا کرنے والا کون؟ جبرائیل امین۔ آمین کہنے والا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اور آپ کے لیے محسن اعظم ہے، جو امام الانبیاء ہے۔ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور میں اور آپ ان کی باتوں کو پس پش ڈالے۔ صرف یہ نہیں ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین فرمایا۔ صحابہ نے فرمایا آمین کیوں فرمایا؟ کہا جبرائیل آمین بددعا فرمایا، کیا کہ جس کے سامنے محمد کریم کا نام لیا جائے اور فلم یصلی علیہ، اس پر درود نہ بھیجے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، کہ جس کے سامنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس پر ایک بار بھی درود نہیں بھیجتے۔ کتنے بدبخت ہے، کتنا بخیل ہے یہ شخص جو اللہ کی رسول محسن اعظم ہے، میری اور آپ کی کامیابی کے لیے ہے۔ کبھی بھی آپ نے 1000 مرتبہ نام اللہ کے رسول کا لیا گیا، آپ نے ایک بار بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے نہیں پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا بار آمین کہتے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کرام آمین کیوں فرمایا؟ کہا جبرائیل امین نے بددعا کیا کہ جس کی زندگی میں، جس آدمی کے پاس اس کا والدین زندہ تھا، یا ان میں سے دوسری روایت میں ان میں سے ایک زندہ تھا لیکن ان کا خدمت نہ کروا سکا، اور وہ دونوں یا وہ ایک ان کو جنت میں داخل نہ کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بددعا ہر اس امتی کے حق میں قبول ہوگا، تو اس راتوں کو قیمتی بنائے۔ یہ راتیں ہمارے سامنے ہے، توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اللہ رب العالمین کا رحمت جوش میں ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی جو عمر ہے 60 سے 70 سال کے درمیان تک ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے کراس کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو 75 سے آگے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہ عظیم ذات ہے، عمر کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع فراہم فرمایا ہے کہ اگر اس امت کے ہر فرد ان مواقع میں سے استفادہ کر لے، ان مواقع کو قیمتی بنائے، تو یقیناً پچھلے امت کے لوگوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ ان مواقع میں سے ایک موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ راتیں دیا ہے، رمضان مبارک کی جو آگے سامنے خصوصی راتیں آ رہے ہیں، یہ راتیں ہیں، اس کو کس طرح قیمتی بنائے؟ اللہ رب العالمین نے اس لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کریم کا نزول فرمایا، اس لیے یہ راتیں عظیم ہے۔ اور دوسرا بات کہ لیلۃ القدر ہے، کہتے کسے ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی صرف 84 سال عبادت کرتے ہیں اور ایک آدمی صرف اس رات کو پا لیتے ہیں، صرف 10 گھنٹے کی رات ہے، عبادت کرتے ہیں، سارے مصروفیات، سارے مشغولیات کو ترک کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے،
یہ عبادت 84 سال کی عبادت سے افضل ہے. اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے. خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس راتوں کے لیے جگاتے تھے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ راتیں داخل ہوتے تو اجتہدوا فی غیرہ ما لا یجتہد فی غیرہ. ان راتوں میں اتنے زیادہ کوشش کرتے تھے، اتنے زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنے زیادہ باقی ایام میں نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ رمضان مبارک کے آخری 10 عشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، سوتے نہیں تھے. باقی ایام میں باقی راتوں کو منع ہے، لیکن خصوصی ان راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس راتوں کو لیلۃ القدر قدر کہتے ہیں، عظمت اور شرفت کو، جس رات کے اندر اللہ رب العالمین اس انسانوں کی تقدیر فرشتوں کی سپرد کر دیتے ہیں. اور دوسرا معنی ہے تطویل. قدر کہتے ہیں نرمی کو. یہ رات نرم ہو جاتے ہیں، زمین نرم ہو جاتے ہیں، اتنے فرشتے زمین میں اترتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کا جگہ نہیں ہوتے اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو اس لیے اس راتوں کو قیمتی بنایا جائے. اللہ کی رسول جب اس راتوں کو اتنے عبادت کرتے ہیں تو رمضان کے علاوہ باقی ایام میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کا پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا نیک بندہ، شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. وہ پیارے محبوب جس کے سارے گناہ معاف ہو چکا ہے، معصوم الخطا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ ان کا عبادت کیا ہوتا تھا؟ رات کو اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ آپ کا پاؤں مبارک ورم کر جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں. اور خصوصاً اس راتوں کو جاگتے تھے، عبادت اور قرآن کی تلاوت قیام میں گزارتے ہیں، کیونکہ یہ راتیں قیمتی ہیں. یہ راتیں بہت افضل ہے. صرف زبان سے کہنا نہیں ہے کہ راتیں قیمتی ہے، بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راتوں کو اپنے عمل سے اپنے کردار سے بن کر کے دکھاتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں اس رات کو پاؤں، اگر میں اس رات کو تلاش کر لوں تو میں کیا پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس راتوں میں خصوصی یہ دعا کر لیا کرو، یا اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتے ہیں، بس تو مجھے معاف کر لو. اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد مئزرہ. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آخری عشرے داخل ہوتے ہیں ساری رات کو جاگتے تھے اور اپنے اہل والوں کو بھی جگاتے تھے اور اپنے کمر کو کستے ہیں اور عبادت میں مضبوط ہو جاتے. یہ راتیں بہت قیمتی کی راتیں ہیں، لیکن ہم کس طرح اس راتوں کو پالے؟ ایک آدمی پورے دن کام و کام میں مصروف ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر رات کو آ کے سو جاتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں کہ اس عبادت کے اندر اپنے آپ کو بد دعا کرتے یا کیا ہے. اس لیے ان راتوں کو قیمتی بنانے کے لیے دن میں آپ کے پاس جو مصروفیات ہے، جو کام کاج ہے، ان کو ختم کیجیے، ترک کیجیے، تاکہ ایک رات آپ کی زندگی میں میسر ہو رہے. ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے. اور جو آدمی پورے دن مصروف ہوتے ہیں، کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب رات کو ہوتے قیام میں کھڑے ہو جاتے، پتہ نہیں چلتے کہ کیا پڑھ رہے، کیا اپنے آپ کو بد دعا کر رہے یا اپنے آپ کو نیک کے لیے دعا کر رہے. اس لیے عزیز بھائیوں، ان راتوں کو قیمتی بنانے کے لیے مصروفیات، کاروبار کو خصوصاً دن میں کم کرے اور دن میں نیند کرے، تاکہ رات کو آپ مکمل جاگ سکے، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ صحیح سے عبادت کر سکے. صحابہ کرام ان راتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا، قیام کیا ایمان اور اللہ رب العالمین سے
امید رکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں۔ تو جب یہ حدیث سن لیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اگر پڑھوں اس راتوں کو میں کیا پڑھ لوں؟ تو اللہ کے رسول نے وہ دعا بیان فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے ان راتوں میں پڑھا کرو۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا دو معنی ہے، ایک تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، دوسرا جو آدمی اللہ رب العالمین سے معافی چاہتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت قصورا مشرفتا علی الجنہ، کہ میں نے جنت میں بلند بالا خانہ دیکھے ہے، بلند بالا منزل دیکھے ہے، خوبصورت سے پیارے منزل دیکھے ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، بلکہ اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بلند بالا، یہ خوبصورت منزل، یہ خوبصورت بالا خانے کس کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار فرمایا قال للکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ رب العالمین نے یہ بالا خانے، یہ بلند منزل اس کے لیے بنایا ہے جو اپنے غصے کو پینے والا ہے، جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے عزیز بھائیو اپنے اندر معافی لے آؤ، معافی پیدا کرو۔ یہ رات ہے، یہ رمضان خصوصی ہمیں معافی سکھاتے ہیں، معافی عفو، ایک دوسرے کو معاف کرو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا۔ جب تک آپ اپنے اندر معافی کا صفت نہیں ڈالیں گے اس وقت آپ معاف کرنے والا بندہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف، معافی کو لازم پکڑو اور معافی پر حکم دو لوگوں کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو مجھ سے زیادتی کرے، مجھ پر زیادتی کرے، میں ان کو معاف کر لوں۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام مکارم اخلاق حسنہ کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جمع فرمایا کہ معافی ایک عظیم عمل ہے، ایک شرافت والا عمل ہے۔ جس انسان کے اندر معافی کا صفت پیدا ہو جائے وہ انسان کامل مومن ہوگا، کامل انسان ہوگا۔ اللہ کی رسول نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، ایک آدمی ہے اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ جو آدمی ساری رات قیام کرتے ہیں، ساری زندگی روزہ رکھتے ہیں، ایک آدمی صرف اس کا اخلاق اچھا ہے، لوگ اس کے ساتھ مل جل میں اچھا ہے، اخلاق سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، پیار سے پیش آتے ہیں، یہ اس آدمی سے افضل ہے، یہ اس آدمی کی درجے تک پہنچتے ہیں جو ساری رات قیام کرتے ہیں، جو ساری زندگی روزہ رکھتے ہیں، درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ لیکن ایک آدمی کا اخلاق اچھا نہیں ہے، لوگوں سے تنگ ہے، لوگوں سے بیزار ہے، اگرچہ ساری رات قیام کرے، اگرچہ ساری زندگی روزہ رکھے، جب تک مسلمان اس کے ہاتھ سے تکلیف میں ہے، مسلمان اس سے ناراض ہے، عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، نامہ اعمال میں قیامت کا دن ہوگا، ترازو میں سب سے بھاری چیز وہ اخلاق حسنہ ہوگا۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا کردار اچھا ہوگا، جس سے لوگ محبت پیار کرتے ہیں، اس سے نفرت نہیں کرتے، اس کا اخلاق حسنہ اچھا ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نامہ اعمال میں، اس کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اس کے نامہ اعمال میں اخلاق حسنہ ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان من احدکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا، قیامت کا دن ہوگا تم میں سے سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا۔ چاہتے ہو قیامت کا دن اللہ کی رسول کے ساتھ ہو، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو محمدی جیسے، صحابہ کرام جیسے بنائے کہ وہ اخلاق
جو آپ کی زندگی میں آ جائے آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ خصوصاً یہ راتیں ہیں، یہ ہمیں یہ معافی سکھاتے ہیں، ہمیں اخلاق حسنہ سکھاتے ہیں، ہمیں لوگوں سے تعلق و برتاؤ سکھاتے ہیں کہ کس طرح اپنے زندگی کو لوگوں کے ساتھ تعلقات جوڑتے ہیں، کس طرح آپ لوگوں سے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ جب تک انسان اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا نہیں کرے گا اس وقت تک انسان اس اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچتے کہ جس کا نام مومن ہے۔ مومن ہے اللہ رب العالمین پر کامل ایمان والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ساتھی ہے مصطح بن اساسہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خرچہ دیا کرتا تھا، ان کی طرف مال و نفقہ بھیجا کرتا تھا، لیکن جب اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غلط بہتان باندھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھایا، واللہ لا انفق علی مصطح ابدا، اللہ کی قسم میں مصطح پر کبھی بھی دوبارہ نفقہ نہیں بھیجوں گا، اس پر خرچہ نہیں بھیجوں گا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تجھے معاف کرے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بات سے رجوع کیا، قسم کا کفارہ دے دیا، دوبارہ نفقہ جاری کیا۔ یہ ہوتے ہیں قرآن کی آیت احادیث جب سنتے ہیں ان کے اندر اثر کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اللہ کے سامنے رجوع کیا، توبہ کیا، اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کی معافی دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے زہر پلایا، زہر پلانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے معاف کر دیا اس کو، بعد میں قصاصاً اس کو قصاص لیا گیا، لیکن ذاتی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 سے 18 بار قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ کے رسول نے معاف کیا۔ اللہ کے رسول کا چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کفار نے ان کے جسم کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہے، ان کے کلیجے کو نکل کر چبانے لگے، صحابہ کرام کے جسم کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ لیکن جب اللہ کے رسول مکہ فتح کر دیا، مکہ فتح کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا حشر کروں گا، کیا معاملہ کروں گا؟ وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ایک اخلاق حسنہ کا مالک ہے، ایک عظیم انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تجھے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، جاؤ میں تجھے معاف کر دیا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ صفت ہے معافی، ہر وقت جب بھی اللہ کے رسول پر زیادتی ہوتے، کوئی نقصان پہنچتے ہیں، پھر بھی اللہ کے رسول معاف کرتے تھے، اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہوں نے ان قرآن کی آیات احادیث کو سنتے ہی انہوں نے درک کر دیا تھا، انہوں نے سمجھ گیا تھا کہ اصل کامیابی یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی صرف چند دن کی گنتی ہے، ختم ہو جائیں گے۔ اصل کامیابی وہ دن ہے، اصل حقیقی زندگی وہ ہے جو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، جو ہم اس سے غافل ہے، جو ہم اس سے بے پرواہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگ غفلت میں ہیں، لوگ الآخرت کی یاد سے دور ہیں، حالانکہ قیامت قریب آ چکا ہے، قیامت بہت قریب ہے، لوگ غافل ہیں اس سے۔ عزیز بھائیو، اگر آپ نے پورے زندگی موقع نہیں ملا، آپ کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، آپ کو کوئی سا ٹائم بھی نہیں ملا جس کے اندر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے گر گرائے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرے، اب اللہ رب العالمین نے آپ کو موقع فراہم کر رہا ہے۔ یہ راتیں بہت قیمتی ہیں، ان راتوں کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اوقات سے قیمتی بنائے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جتنا ہی گر گرائیں گے اللہ رب العالمین اتنے اپنے بندے کے قریب ہوں گے۔ جب بھی انسان اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں حاضر ہوں، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اس لیے یہ راتیں خصوصی ہمیں ایک چیز سکھاتے ہیں، وہ ہے معافی۔ لوگوں ایک دوسرے کو معاف کرو، رمضان مبارک گزر رہا ہے، انسان کا خاتمہ اس کے اعمال پر ہے، انسان کی دار و مدار کی اعمال کا اس کی
خاتمہ پر ہے، انسان کا خاتمہ اچھا ہوا تو صحیح ہے، اگر انسان کا خاتمہ برے ہاتھ پر ہو گیا ناکام ہے۔ لیکن یہ خصوصی راتیں ہمیں معافی سکھاتے ہیں۔ آپ نے رمضان کے روزہ رکھا، آپ کے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہوا، معافی کا صفت آپ کے اندر نہیں آیا، کسی نے آپ کو گالی دیا، تھوڑی سی زیادتی کر دیا، آپ نے اسے زیادہ جواب دے دیا، یہ معافی نہیں ہے۔ معافی وہ ہے کہ آپ کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، کسی کو مار سکتے ہیں، کسی کو گرا سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں گراتے ہیں، آپ معاف کرنے والا ہے، اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے کتنے زیادتی کیا تھا، کنویں کے اندر گرا دیا تھا، اس کو کتنے شدید تکلیف دیا تھا، لیکن جب آخر کار یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گیا، جب پتہ چل گیا بھائیوں کو کہ یوسف علیہ السلام تو یہی ہے، کیا کہنے لگا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تجھے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ صفت، یہ معافی کس کے اندر ہے؟ ہم میں سے۔ یہ عظیم صفت ہے کہ جس انسان کے اندر یہ معافی آ جائے وہ انسان کتنا عظیم مومن ہوگا، کتنا عظیم ہوگا۔ عزیز بھائیو، یہ راتیں ہیں بہت قیمتی ہیں، لیکن قیمتی انسان اپنے عمل سے بنائے، اپنی زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے کہ یہ راتیں قیمتی ہیں۔ سلف صالحین سارے ضروریات کو، سارے مصروفیات کو ختم کر کے ان راتوں کے لیے تیار ہو جاتے، کیونکہ زندگی کے اندر کیا پتہ ہے رمضان اور آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ موقع دے دیا، اس کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا میں نہیں آنا کہ جس کی زندگی میں رمضان آ گیا، یہ خصوصی راتیں آ گیا، اس سے فائدے نہیں اٹھایا، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ اپنے واقعہ غور سے سنا ہے، بار بار سنا ہے۔ وہ ایک جنتی صحابی ہے، رات کو سوتے ہیں، وہ سارے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ لمبے واقعہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی جنتی کی خوشخبری اللہ کے رسول کی زبان سے ہم نے سنا ہے۔ فرماتے ہیں میرے اندر اور کچھ صفت نہیں ہے، لیکن جب رات کو سوتا ہوں سارے لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو یہ عظیم عمل ہے۔ کیا آپ نے جب رات کو سونے کے لیے بستر میں گیا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج پورے دن کے اندر میرے ہاتھ سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے اذیت دیا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے تکلیف پہنچایا ہے، آج میں نے ان کے لیے کچھ دعا کر لوں۔ یا دوسری بات، رات کو بستر میں جاتے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سر میرا آخری ہے، یہ سونا میرا آخری ہے، کیا پتہ دوبارہ اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، آج موقع ہے، آج دعا کروں گا اللہ کے سامنے، یا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دو، جتنے لوگوں پر میں نے زیادتی کیا ہے، جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں، یا اللہ تعالیٰ میں نے معاف کر دیا تیری رضا کے لیے، تم بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دینا۔ جب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو یقیناً یہ انسان اس اعلیٰ درجے تک پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے افضل لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مخموم القلب و صدوق اللسان، فرمایا صدوق اللسان ہے جو سچی زبان ہے، ہر وقت سچ بولنے والا انسان ہے، یہ جنتی صفت ہے، جس کی زبان سچ ہے ہمیشہ وہ سچوں کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے سامنے اس کا نام بھی لکھا جائے گا سچوں میں ہے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی جھوٹی پر استعمال کرتے ہیں، جھوٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے سامنے اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، لمبا تفصیلی حدیث ہے، فرمایا مخموم القلب و صدوق اللسان۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے صدوق اللسان تو پہچان لیا کہ سچی زبان والا، لیکن مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الذی لا غل فیہ ولا حسد ولا بغی، مخموم القلب وہ شخص ہے کہ جس کے اندر نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ نفرت ہے، یہ کس کے اندر نہیں ہے؟ ظاہراً تو ہم اعلیٰ مسلمان ہے، مومن ہے، محبت ہے ظاہراً، لیکن اپنے دل کے اندر کیا کینہ ہے، کیا بغض ہے، وہ تو ہم خود جانتے ہیں۔ اس لیے عزیز بھائیوں، خصوصی معافی یہ صفت اپنے اندر لائے۔ عبداللہ ابن اوفا منافقین کا رئیس تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کے اوپر کتنے زیادتی کیے تھے، حسد، بغض، عداوت، سب سے بڑا دشمن اللہ کے رسول کا یہی تھا۔ لیکن جب یہ مر گیا، اس کا بیٹا اللہ کے رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ اپنا قمیص مبارک دیجئے، ان کو کفن دوں گا۔ اللہ کے رسول نے دے دیا۔ پھر جنازہ ہوا، حکم دیا یا رسول اللہ ان کی جنازے کو پڑھا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی دامن کو پکڑ لیا. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا، منع فرمایا کسی منافق کسی مشرک کی جنازہ نہیں پڑھا سکتے آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے میں کسی کو معاف کروں کسی کو بخش دوں، لیکن اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کسی مشرک کسی منافق کی جنازے کو آج کی بات نہیں پڑھانے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم خاندان عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے سخی تھے اللہ کے رسول کے خاندان میں سے، ان کے پاس ایک لونڈی تھے، گھر پہ سالن لے کر آ رہی تھی. اچانک سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سالن اس کے ہاتھ سے گر گیا. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں گر گیا، کپڑا خراب ہو گیا. صرف عبداللہ ابن جعفر اس لونڈی کی طرف اپنی نظر سے دیکھا. لونڈی نے کیا فرمایا؟ یا مولایا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اپنے غصے پی لیتے ہیں. عبداللہ ابن جعفر فرمایا کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا. پھر فرمایا مولایا، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا والعافین عن الناس، اچھے لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں. فرماتے ہیں عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر فرماتے ہیں مولایا، اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں محسنین کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ. فرماتے ہیں عتقت عنک، میں نے تجھے آزاد کر دیا، جاؤ. صحابہ کرام نے فرمایا یہ تو آپ پر زیادتی کیا ہے، آپ کی قبروں کو خراب کر دیا ہے، آپ کس طرح ان کو آزاد کر سکتے ہیں؟ فرماتے اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں، میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ پیش آیا. امام بخاری نے بھی اسی طرح معاف کر دیا. کہا اللہ تعالیٰ کہا کہ شیطان ہمیں وسوسہ کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ہمیں معافی کا حکم دیتے ہیں، میں نے معاف کر دیا اس کو. اس لیے عزیز بھائیوں، اس راتیں کو قیمتی بنائے. یہ راتیں ہمیں ایک درس یہ دیتے ہیں کہ دوسروں کو معاف کرو، اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اقارب کو جو بھی آپ سے زیادتی ہوا ہے ان سے زیادتی ہوا ہے، یہ خصوصیت یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے کہ معافی عظیم صفت ہے. یہاں تک کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، حسن خلق سے ملے گا. جس کے اندر یہ صفت نہیں ہوگا ان کے مقام ان کی درجات باقی لوگوں سے نیچے ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.